غزوہ حنین، اس غزوہ کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذو المجاز عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے 3 میل ہے۔ یہ اس کے دامن میں ہے۔ اس مقام کو اوطاس بھی کہتے ہیں۔ دوستو، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کو موقع ملا کہ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں آزادی کے ساتھ گھومیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملیں جلیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔ اب مکہ میں اسلام آزاد تھا۔ 5 وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرور اذان کی آواز مکہ کی فضا میں گونجتی تھی اور مسلمان صحن کعبہ میں آزادی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ بہت سے قبائل نے پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن بعض طاقتور اور متکبر قبائل پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو بلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس سے ایلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ ابھی فتح مکہ کے 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ حوازن و ثقیف کے جنگجو قبیلوں کے سرداروں نے مالک بن عوف نضری کے پاس جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ دونوں قبیلے بڑے بہادر اور لڑائی کے دھنی تھے۔ ثقیف عزت و شوکت میں قریش کے ہمسر سمجھے جاتے تھے۔ دولت و ثروت میں بھی ان سے کوئی کم نہ تھے۔ حوازن تیر اندازی میں بے مثل مہارت رکھتے تھے اور مویشیوں کی کثرت میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ ان قبائل کے ساتھ مضر، جشم اور سعد بن بکر کے قبیلے بھی شامل تھے۔ ان سب کا تعلق قیس ایلان سے تھا۔ انہوں نے باہم مشورہ کر کے مالک بن عوف نضری کو سپہ سالار تجویز کیا، جس کی عمر اس وقت 30 سال تھی، اور مسلمانوں پر عام حملے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ حنین کا مکمل احوال آپ کے گوش گزار کریں گے۔ عزیز دوستو، کفار کا کمانڈر مالک بن عوف لشکر کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذو المجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ وادی اوطاس میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوگ اپنے سپہ سالار کے پاس مشورے کے لیے جمع ہوئے، جس میں قبیلہ جشم کے کہنہ مشق اور میدان کارزار کے تجربہ کار سپاہی درید بن سما کو بھی شریک کیا گیا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بقول علامہ شبلی اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اس لیے مشورہ دینے کے لیے اسے پلنگ پر لایا گیا تھا۔ بوجہ ضعف وہ مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق میں لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ انہیں ان کے علاقے میں محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالا جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بد دینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے 2-4 ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ دوستو، لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ واللہ، یا تو حوازن میری اطاعت کریں گے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا کہ ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا کہ یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ شریک ہوں اور نہ یہ مجھ سے فوت ہوئی ہے۔ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگو تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا کہ تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عزیز دوستو، دشمن کی نقل و حرکت سے واقفیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حدر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا تاکہ ان کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اطلاع دیں۔ چنانچہ وہ وہاں جا کر واپس آئے اور دشمن کے منصوبوں کی اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوراً مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسد اور سامان جنگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے، جو ابو جہل کے بے مات بھائی تھے اور نہایت دولت مند تھے، 30,000 درہم قرض لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو جب حوازن و ثقیف کی پیش قدمی کی خبریں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 8 ہجری ہفتے کو مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 12,000 کی فوج تھی، جس میں 10,000 اہل مدینہ تھے اور 2,000 اہل مکہ، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے 100 زرہیں اور ان کے لوازمات پیش کیے۔ اس کے بعد اس سر و سامان سے حنین کی طرف فوجیں بڑھیں کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ عزدی میں یہ نازش ناپسند تھی۔ سورہ توبہ کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ابو سفیان بن حرب بھی شریک غزوہ تھے۔ مسلمان سپاہیوں کے زرہوں کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ آگے والی فوج میں گھڑ سواروں کا دستہ تھا جس کی نگرانی میں رسد کے بار بردار اونٹ بھی تھے۔ عرب نے اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دوپہر میں ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بنو حوازن پورے کے پورے آ گئے ہیں، ان کے بال بچے اور مویشی بھی ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات میں حضرت انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے راستے میں بیر کا ایک بہت بڑا سرسبز درخت نظر آیا جس کو عرب ایام جاہلیت میں ذات انواد کے نام سے یاد کرتے اور وہاں سالانہ ایک روزہ میلہ لگاتے تھے۔ اس پر اسلحہ لٹکاتے اور جانور ذبح کرتے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد مقرر فرما دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال سے ناراض ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے ویسا ہی کہا ہے جیسا کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان کے معبود ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو گے جو تم سے بیشتر گزر چکے ہیں۔ خبردار، ایسے خیالات کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دو۔ ہر ایک قبیلے کا دستہ اپنا اپنا علم اٹھائے ہوئے تھا۔ مہاجرین کے ہمراہ ایک لوا چھوٹا علم تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب اٹھائے ہوئے تھے، اور ایک رایتہ یعنی بڑا علم تھا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ خزرج کا لوا یعنی خزرج کا چھوٹا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لوا حضرت سعد بن عبادہ کے ہمراہ تھا۔ اوس کا لوا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزیر کے ہمراہ تھا۔ اوس و خزرج کے ہر بطن یعنی شاخ قبیلہ میں لوا یا رایتہ تھا جسے انہی کا ایک نامزد شخص اٹھائے ہوئے تھا۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا۔
اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف تاک نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا کہ دیکھو آج سحر باطل ہو گیا۔ کلدہ کی بات صفوان کے کانوں میں پڑی تو اس نے ڈانٹ کر کلدہ سے کہا کہ تیرے منہ میں آگ پڑے، باخدا مجھے خود پر حوازن کی حکومت سے مرد قریش کی فرما روائی زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال جب بغدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا کہ لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ دوستو، ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا۔ یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پڑے، اپنے رب سے مدد کی دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا کہ ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا کہ اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ زمین کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی۔ مشرکین کے خود کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور منہ میں مٹی نہ بھر گئی ہو۔ پھر ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جو لوہے کے ثقیل کے لیے تشت گزرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی دھار کند ہوتی چلی گئی اور دشمن پشت پھیرتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعت گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ یہی وہ تغیر ہے
جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوطاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست کھا کر مالک بن عوف میدان سے فرار ہوا اور اثنائے راہ میں ایک گھاٹی میں وہ اپنے ہم قوم سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ رکا اور اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تم ذرا توقف کرو تاکہ ہم میں جو کمزور ہیں وہ اس مقام سے گزر جائیں اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی آ ملیں۔ یہ اتنی دیر وہاں ٹھہر گیا جتنی دیر کہ اس کی فوج کی شکست خوردہ جماعتیں جو اس کے پاس آ گئی تھیں گھاٹی سے گزر گئیں۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد ان کی طرف روانہ ہوئے۔ مال غنیمت میں کیا تھا؟ 6000 قیدی، اونٹ 24000، بکریاں 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ سعدیہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ محترم و مکرم ناظرین، یہ تھا غزوہ حنین یا غزوہ حوازن کا مکمل احوال۔